اور یہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ابن زیاد سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، اس وقت ایک روایت کے مطابق کم و بیش 40,000 کوفیوں نے آپ سے بیعت کر لی تھی، 40,000 نے۔ لیکن جب آپ چلے تو ابن زیاد کا اتنا خوف تھا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے ایک واز کیا کہ اگر کسی نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو تم جانتے ہو کہ آل بیت سے میری اور میرے باپ کی دشمنی کتنی شدید تھی، اور میرے باپ نے بصرہ میں آل بیت سے محبت کرنے والے کسی کو نہیں چھوڑا، تو تمہاری عورتیں بھی بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اور تمہاری گردنیں کاٹ کے تمہارے سروں کو کوفے کے چوک میں لٹکایا جائے گا۔ تو لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ جب مسلم بن عقیل چلے تو آپ کے ساتھ صرف اس وقت 1200 آدمی تھے، اور جب آپ نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی تو آپ کی جماعت میں 500 آدمی تھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے ایک بھی نہیں تھا، سارے کے سارے آپ کے پاس سے بھاگ گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، کہ کوفی وفا نہیں کرتا، یہ سب کے سب بھاگ گئے، اور آپ اکیلے گئے اور مقام شہادت حاصل کیا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار ہوا اور آپ زمین پہ تشریف لائے تو اس وقت آپ کی زبان حق ترجمان سے نکلا کہ کاش کوئی میرے بھائی حسین کو یہ بتا دے کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اب چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ابھی کوئی اطلاع پہنچی نہیں تھی، تو آپ کے پاس وہ لیٹر پہنچا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ فوراً تشریف لائیں، حالات بڑے سازگار ہیں۔ تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک عزیمت اور ایک رخصت۔ عزیمت کا مطلب تو یہ ہے، پہلے رخصت کا سمجھ لیں کہ بعض اوقات شرعی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اس میں رعایت کا پہلو ہوتا ہے، نرمی کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر آدمی چاہے تو اس نرمی کو اختیار کر لے اور اس شرعی حکم سے وقتی طور پہ پیچھے ہو جائے، اس کو رخصت کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں درد ہوتا ہے تو اجازت دے دی گئی بیٹھ کے پڑھ لو۔ اب اگر وہ بیٹھ کے نہ پڑھے کہ میں کھڑو کر پڑھوں گا تو ہم کہیں گے یہ عزیمت پر عمل ہے، اور اگر وہ بیٹھ کے پڑھ لے تو کہا جائے گا یہ رخصت پر عمل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو راستے تھے، ایک عزیمت کا جو مشقت والا تھا، آپ اگر نکلتے جا کے یزید سے مقابلہ بھی ہوتا، جنگ بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا، اور ایک رخصت کا معاملہ تھا کہ یزیدی لشکر بہت بڑے تھے، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس حکومت تھی، تو اس میں آدمی شہید بھی ہو سکتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے خواص کا راستہ اختیار کیا، اور وہ وہی راستہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان نکلتا ہے تو پھر رخصت کو نہیں دیکھتا، وہ عزیمت کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا اب اتمام حجت ہو چکا تھا، آپ کے پاس لیٹر آ چکے تھے، مسلم بن عقیل کی طرف سے تصدیق ہو چکی تھی کہ آپ تشریف لائیے، اور تقریباً 14,000 نے تو پہلے دن مجھ سے بیعت کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ تشریف لائیں گے تو پورا کوفہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ صرف 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ تو ایک تو یہ وجہ آپ کے سامنے آ گئی کہ امام حسین کوئی حکومت کے لالچ میں نہیں نکلے تھے۔ یہ تو ایک بالکل احمقانہ سی بات ہوگی کہ کوئی یہ کہے کہ امام حسین حکومت یا خلافت کے لالچ میں باہر نکلے تھے، اس لیے کہ یہ تو وہ شہزادے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بشارت عطا فرمائی تھی کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جن کو اللہ کے نبی جنت کے نوجوانوں کی سرداری اللہ کے حکم سے عطا فرما دیں، وہ دنیاوی عارضی دولت اور حکومت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے گا؟ اور پھر اگر آپ چاہتے تو ایک بڑا لشکر جرار جمع کر کے جا سکتے تھے، صرف 72 نفوس قدسیہ جن میں گھر کی خواتین بھی ہیں، انہیں لے کر آپ کوفہ پہنچ رہے ہیں، اور آپ نے سفر اختیار فرمایا۔ تو ایک تو یہ عزیمت پر عمل تھا، دوسرا احساس ذمہ داری تھی، تیسرا میں ایک یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، اور جو اہم بات ہے اور ایک راز ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کہ جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما حالت بچپن میں تھے تو یہ معتبر کتب میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ران پر امام حسین کو اور ایک ران پہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا۔ ابراہیم اس ٹائم چھوٹے سے تھے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ یا تو اپنے نواسے کو اختیار کر لیں یا اپنے بیٹے کو، کوئی ایک دنیا سے ضرور جائے گا۔ تو میں نے اپنے بیٹے اپنے اس نواسے کو اختیار کیا، اور اپنے بیٹے کو میں نے کہا کہ میں نواسے کو اختیار کرتا ہوں، بیٹے کو چھوڑتا ہوں۔ تو ابراہیم کا کچھ عرصے بعد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، لیکن ساتھ ساتھ سرکار نے فرمایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کرے گی۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار نے ایک مٹی دی اور کہا کہ یہ اپنے کسی شیشی وغیرہ میں ڈال لینا، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ جانا کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ کے واقعات آپ کی بچپن سے مشہور ہو گئے تھے۔ سرکار نے بشارت دے دی تھی کہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ اور تہذیب و تہذیب اٹھا کے آپ پڑھ لیجئے، بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے صراحتاً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے اس بیٹے کو قریش کے آوارہ گرد نوجوان شہید کریں گے۔ اور یہی ہوا۔ سن 60 ہجری میں یہ یزید حاکم بنا ہے۔ سن 61 ہجری جب آیا ہے، ایک سال تقریباً اس میں نکلا کہ آپ مدینے سے مکے آئے، پھر 6-7 مہینے وہاں ٹھہرے۔ سن 61 ہجری کا مطلب سن 60 ہجری کا اختتام تھا اور 61 ہجری کی ابتدا تھی، سمجھ لو۔ تو ذوالحجہ کا مہینہ تھا، 3 ذوالحجہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ تو اب راز یہی ہے کہ آپ کو تو بچپن سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو شہید ہونا ہے۔ حتیٰ کہ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، بتائے میدان کربلا ہے۔ تو آپ رونے لگے اور خیمے سے باہر آ کے آپ نے فرمایا کہ میری اولاد کو اس مقام پر شہید کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا۔ تو یعنی اتنی معروف چیز تھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ اب عمر کا وہ حصہ آ چکا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بچپن میں دی گئی خبر کی باقاعدہ ایک عملی شکل نظر آنے والی ہے۔ وہ کیسے رکتے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر روکنا ہی مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا رب کریم اس کی شہادت کا معاملہ ختم فرما دے، میرے بچے کو کوئی بے دردی سے شہید نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو شہادت اس طرح بے دردی سے نہ مارا جائے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتی ہیں، لیکن کسی نے دعا نہیں کی، اس لیے کہ وہ خاندان رسالت اللہ کی رضا پر راضی تھا کہ اگر اللہ کا ازلی فیصلہ ہی یہ ہے کہ ہمارا خاندان میدان کربلا میں اپنی جانیں قربان کر کے قیامت تک کے لیے ایک عظیم دین کے لیے قربانی کی مثال پیش کرنے کے لیے منتخب ہو چکا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں دعا کرنے والے؟ ٹھیک ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے، اب وہاں پر مجھے جا کر اپنی جان اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق قربان کرنی ہی ہے۔ تو گویا کہ رضا الہی کی تکمیل کے لیے آپ نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش فرما دیا۔ آپ راستے میں جا رہے تھے تو اطلاع مل گئی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ تھوڑا سا اور آگے گئے تو یزید نے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے تو دشمن تھے بعد میں دوست بنے، ان کو 10,000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا، بلکہ یہ بھیجا ابن زیاد نے، اور کہا کہ فوراً گرفتار کرو ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ پہنچ گیا اور اس نے امام علی مقام کو بڑی عزت کرتا تھا، اہل بیت سے محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں میں مجبور ہوں کہ میں آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، لیکن میں بڑا مجبور ہوں، آپ میرے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیے۔ امام حسین نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کے پاس جاؤں گا، مجھے پتہ ہے اس کی نیت کیا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں۔ اتنے میں عمر بن سعد ایک اور شخص تھا جس کو ابن زیاد نے حکومت کا لالچ دیا کہ میں تجھے رے کی حکومت دے دوں گا، علاقہ تھا، تو جا، یہ
حور نے اتنی دیر کیسے لگائی ہے؟ یقیناً وہ امام حسین کی تعظیم کر رہا ہے، تم فوراً جاؤ اور کوئی بات سننا نہیں، بس امام حسین کو تم نے گرفتار کرنا ہے۔ تو وہ بھی ایک لشکر جرار لے کر اس مقام پر آ گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے پھر سوچنے کا وقت مانگا اور آپ نے ایک میدان میں خیمے قائم فرمائے، اور جب وہاں پہ لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کون سا مقام ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میدان کربلا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پہلی محرم تھی اور ایک روایت کے مطابق دوسری محرم تھی، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس میدان میں خیمے قائم فرمائے۔ لیکن یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا یہ میدان کربلا ہے تو آپ نے فرمایا پس ہمارے شہادت گاہ بھی یہی ہے۔ اس رات آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو چلے جاؤ، مجھے ان کے تیور خطرناک نظر آ رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ حملہ کریں اور تم سب اس میں کام آ جاؤ، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، میں یہاں پہ ٹھہرتا ہوں۔ لیکن سب خاندان والوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، ہم آپ کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ اسی تمام پس و پیش کے اندر تقریباً 7 دن مزید گزرے اور 9 محرم الحرام کا دن آیا۔ 9 محرم الحرام، اسی بات چیت میں، گفتگو میں، تو جب یہ اتنا لمبا عرصہ گزرا تو پھر اور ان کو تشویش ہوئی، ابن زیاد وغیرہ کو انہوں نے مزید لشکر بھیجا، اور شمر ایک کمبخت تھا بہت، وہ بھی اس لشکر میں موجود تھا، اور اس نے آ کے مشاورت کی اور طے یہ پایا کہ نہر فرات پہ 500 سوار کھڑے کر دیے جائیں، خاندان رسالت کو ایک قطرہ پانی نہیں ملنا چاہیے۔ اور یہ پانی بند ہونے کا واقعہ 3 دن تک رہا، 3 دن تک آپ لوگوں کا پانی بند رہا، حتیٰ کہ 9 محرم الحرام آیا اور اس میں باقاعدہ پھر جنگ کا آغاز ہونا تھا۔ لہذا جب 10ویں کا دن آیا ہے، 10 محرم الحرام، جس میں خاندان کے اکثر لوگ شہید ہونے تھے، تو اس میں پھر یہ طے ہو چکا تھا کہ اب کل تو جنگ ہونی۔ اس رات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے یزیدیوں کے لشکر سے کہا کہ مجھے ایک رات کم از کم ہمیں سکون سے عبادت کرنے دو، اس میں رات پہ حملہ نہ کرنا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے مناجات کروں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ٹھیک ہے آپ کریں۔ وہ پوری رات آپ نے اللہ سے مناجات کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے گزاری، اور رات میں پھر اپنے خاندان والوں سے خطاب فرمایا کہ دیکھو ابھی بھی موقع ہے، اگر تم چاہو تو 2 کر کے ادھر ادھر نکل جاؤ، رات کا اندھیرا ہے، تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا، قریبی گاؤں میں جانا اور وہاں سے اپنے گھروں کو چلے جانا، تم مجھے یہاں پہ اکیلا چھوڑ دو۔ کسی نے بھی جانے کا اقرار نہ کیا، اور ہر ایک نے کہا کہ ہم دین کے نام پہ اپنی جانیں قربان کریں گے۔ لہذا جب صبح ہوئی اور مارکے کا آغاز ہوا تو پیر در پہ خاندان رسالت کے افراد شہید ہوتے چلے گئے۔ پہلے دیگر افراد جو محبت کرنے والے تھے، پھر خاندان رسالت، اور پھر خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر والوں میں سے علی اکبر آگے بڑھے۔ علی اکبر جوان تھے، ماشاءاللہ بڑے خوبرو جوان تھے، اور ان کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی۔ بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ آپ گھوڑے پر بیٹھے، تلوار لگائی، پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں، کہا کہ نہیں بابا جان، جس کا بیٹا جوان ہو تو باپ کیوں جائے گا، میں جاتا ہوں۔ اس وقت حضرت امام حسین کی تاریخ کے مطابق جو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، عمر مبارکہ تھی 56 سال 5 ماہ 5 دن، اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک بال بھی آپ کا سفید نہیں ہوا تھا، ایک بال بھی سفید نہیں تھا، ایسے خوبرو جوان نظر آتے تھے۔ بیٹا گیا اور جا کے حملہ کیا، اور زبردست حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ جس طرف جاتے تھے صفے کے صفے الٹ دیتے تھے، اور کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے آئے، جو سامنے آیا اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ تو اب یہ ابن زیاد اور یہ عمر بھی، یہ عروہ بن سعد، یہ سب بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کریں۔ اب ابن زیاد تو خیر اپنے وہاں سے کمانڈ کر رہا تھا، کوفہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، یہاں شمر تھا اور عروہ یہ ابن سعد تھا۔
تو طے یہ ہوا کہ کہا کہ چاروں طرف سے حملہ کرو، اس کو گھیر لو، اس نوجوان کو، اگر ایک ایک کر کے آتے رہے تو پورا لشکر بھی اگر آ جائے گا تو یہ قابو میں آنے والا نہیں۔ چاروں طرف سے حملہ ہوا، حضرت نے ایسا حملہ کیا کہ جتنے آتے تھے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا کرتے تھے، زبردست قسم کا معرکہ ہوا، لیکن 3 دن سے حلق میں قطرہ پانی نہیں پہنچ رہا ہے، تو پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو گئے اور واپس والد صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو پھر دیکھیں میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک روایت کے مطابق اپنی انگوٹھی ان کے منہ میں رکھی تو سیرابی آ گئی، اور ایک روایت کے مطابق اپنی سوکھی زبان ان کے منہ میں رکھی تو ان کو تراوٹ حاصل ہو گئی، اور پھر آپ گئے اور پھر حملہ کیا، لیکن اب کی دفعہ ظالموں نے چاروں طرف سے تیر برسائے، بزدلوں نے پتھر مارے دور سے۔ اب اندازہ کریں کہ خاندان رسالت کے ایک چشم و چراغ جس کی شکل مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہوئی ہو، اور وہ نوجوان خوبرو نوجوان کھڑا ہو اور چاروں طرف سے پتھر مارے